تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله المولانا عظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. اور جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. آئیے کچھ عرض و معروض سے بیشتر ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے رحمت غم گسار امت محبوب رب العزت عرش و فرش کی زینت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، مستقل طور پر یہ آج چوتھی محفل ہے جو ذکر امام حسین کے نام پر رکھی گئی ہے. علی جناب قیوم بھائی کی طرف سے اس محفل پاک کا انعقاد ہوا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہ ہے کہ اللہ رب العزت حضرت امام حسین کی شہادت کے صدقے میں اس پاکیزہ بزم کو، اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف عطا فرمائے. حضرات، میں نے جو کچھ بھی بیان کیا تھا محبت اہل بیت اور فضائل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کچھ حالات زندگی یہاں تک بیان کر چکا ہوں. اب اس کے آگے انشاءاللہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں جو کچھ بھی بتانے کی کوشش کروں گا، آپ حضرات اس کو بغور سماعت کریں اور سماعت کر کر جو کچھ بھی سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور عمل کیا کریں. حضرات، آپ بارہا سنتے ہوں گے حالات کربلا کو، واقعات کربلا کو. حضرات محترم، وہ کوفہ کی سرزمین ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت امام حسین نے پرچم اسلام کو بلند و بالا کیا. اسی سرزمین کی حکومت جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یعنی کہ حضرت امام حسن جو ہے اس کوفہ کی سرزمین پر تقریباً 6 مہینے اور کچھ دنوں تک آپ خلیفہ تھے. آپ خلافت کے منصب پر فائز تھے.
آپ امیر المؤمنین بنائے گئے تھے، لیکن حالات کے بگڑنے کی وجہ سے آپ نے اس منصب کو چھوڑ دیا، اس مسند کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد وہ مسند کس کو عطا کیا گیا؟ وہ مسند عطا کیا گیا حضرت امیر معاویہ کو۔ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، محب اہل بیت ہیں، یعنی اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے بیٹے نے حضرت امام حسین کو قتل کیا تھا، اس لیے اب امیر معاویہ کو صحابی رسول نہیں کہا جائے گا۔ لیکن حضرات وہ باپ کا مسئلہ ہے، باپ صحیح راستے پر ہو اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی اسی راستے پر ہو۔ حضرات محترم، حضرت امیر معاویہ کے دل میں امام حسن و حسین کی بے پناہ محبت تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضور سرور کائنات کی بے پناہ محبت تھی۔ اسی لیے تو حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول کہا جاتا ہے، یعنی حضور کے صحابہ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ اس کوفہ کی سرزمین پر امیر المؤمنین بنے رہے، حالات گزرتے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے کے بعد یہ دستور تھا کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے، باپ جس منصب پر ہوتا ہے اس کے بیٹے کو اسی منصب پر بٹھایا جاتا ہے، اس کے بیٹے کو اسی منصب پر لایا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ امیر المؤمنین تھے، ان کے انتقال کے بعد اب جب یزید وہاں کی بادشاہت کو سنبھالتا ہے، وہاں کے تخت و تاج کو سنبھالتا ہے، وہاں گدی نشین ہوتا ہے، جب امیر المؤمنین وہ بنتا ہے، تو حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، حضرت امیر المؤمنین کے انتقال کے بعد جب وہ یزید وہاں کی حکومت سنبھالتا ہے، تو جو قانون شریعت تھی، جو یہ اسلامی قانون تھے، ان تمام قانونوں کو ختم کر کے اپنے روب و دبدبے کو قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ جسے چاہے اسے قتل کر دے، وہ جسے چاہے اسے زندہ رکھے، یعنی کہ وہ اپنے آپ میں ایک اعلیٰ مقام رکھنا چاہتا تھا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، یزید بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، حضرت امیر معاویہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، لیکن دونوں میں فرق تھا، ایک گستاخ نواز رسول تھا، ایک محب اہل بیت تھا، باپ محب اہل بیت تھا، بیٹا گستاخ اہل بیت تھا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، جب لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کے قانون کو ختم کیا جا رہا ہے، قرآن کے سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، قرآن کو سر عام اسے روندا جا رہا ہے، حضرات تاریخ بتاتی ہے، یزید مردود نے نبی کی سنتوں کو فراموش کرنا شروع کر دیا تھا، نبی کے سنتوں کو سر عام بدنام کرتا ہوا نظر آنے لگا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، حضرت امام حسن و حسین کی زندگی پروان چڑھ گئی، اور جب آپ پروان چڑھ گئے، یہاں تک کہ آپ کی شادیاں بھی ہو گئی۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، حضرت امام علی مقام کے گھرانے کا سب سے پہلا شہید جو ہوتا ہے، وہ حضرت امام حسن ہوا کرتے ہیں۔
حضرات آج روایتوں میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر دے کر کے مارا گیا تھا، لیکن ایک روایت میں آتا ہے نہیں، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ حضرات دونوں روایتیں سند کے اعتبار سے نہیں ہیں، یعنی معتبر نہیں ہے، اس پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ ان کو قتل کیسے کیا گیا تھا۔ حضرات اس لیے نہ زہر دینے کا ثبوت مل پایا ہے، نہ انہیں قتل کرنے کا ثبوت مل پایا ہے۔ البتہ اتنا ضرور سمجھ میں آیا کہ حضرات ایک وقت تھا کہ حضرت امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن اپنے گھر میں موجود تھے، اور گھر میں موجود رہنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے حضرت زینب بھی تھی جو آپ کی سب سے چہیتی بہن کہی جاتی ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے حضرت امام حسن گھر میں موجود ہیں، حضرت زینب بھی موجود ہیں، حضرت امام حسین بھی موجود ہیں۔ المختصر میں یوں سمجھ لو حضرات جب آپ کو زہر کا پیالہ دیا گیا ہوگا، پورے یقین کامل کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ البتہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو زہر کا پیالہ دیا گیا ہوگا تو آپ کے جسم کے اندر جب وہ زہر کا پیالہ پہنچا ہوگا حضرات، تو آپ کے اندر کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضرات آؤ روایتوں میں دیکھو، راوی روایت کرتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب آپ نے زہر کا پیالہ پی لیا تو حضرات جب آپ کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا ہے، جب آپ کو خون کی قے آنا شروع ہوئی، جب آپ کو خون کی پلٹیاں ہونے لگی، بہن زینب تڑپ گئی اور کہنے لگی اے میرے بھائی حسن، آخر بات کیا ہے؟ آخر آپ کی طبیعت کا ساز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس طرح سے آپ کے منہ سے یہ خون کے دھبے کیوں نکل رہے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرات تاریخ بتاتی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک نہ کسی نے پتہ لگا سکا اور نہ لگا پائے گا، نہ ہی حضرت امام حسین نے اپنے زبان حال سے کہا کہ مجھے زہر کا پیالہ دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کچھ سوچ کر کے اپنے غور و فکر کے اعتبار سے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کی شریک حیات نے آپ کو زہر کا پیالہ دیا تھا، تو کسی نے کہا نہیں آپ کے شریک حیات نے نہیں، آپ کے بیوی نے نہیں، بلکہ کسی اور نے زہر کا پیالہ دیا تھا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، حضرت امام حسن جو ہے اپنے گھر میں خون کی پلٹیاں کر رہے ہیں، خون کی الٹیاں کر رہے ہیں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے بہن ہے جو اپنے بھائی کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہیں، امام حسین پہنچتے ہیں، امام حسین دیکھ کر کے زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں اے میرے بھائی حسین، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ اے میرے بھائی حسین سنو، ابھی تو تمہارے سامنے 6 ماہ کے اصغر کے نازک حلق پر تیر ماری جائے گی، وہ بھی تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ تھوڑے سے خون دیکھ کر کے گھبراؤ نہیں، اے میرے بھائی حسین، یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں اور سننے والے سن کر کے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے کر لیتے ہیں۔ حضرات امام حسن کا حالت یہ تھی کہ جب آپ خون کی پلٹیاں کر رہے تھے تو جسم کے اندر جو ایک دل کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے، وہ دل کا ٹکڑا کٹ کر کے منہ سے باہر آ رہا تھا۔ حضرات پیٹ کی اندڑیاں باہر آ رہی تھی۔ حضرات اس طرح سے آپ کے جسم کے ہر حصے سے خون جو ہے منہ سے آ کر کے نکلا کرتا تھا۔ حضرات اس طرح سے حضرت امام حسین کے منہ سے خون کے غبارے نکل رہے تھے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، امام علی مقام دیکھتے ہیں
ہیں, اپنے بھائی کو اپنے گود میں لے لیا کرتے ہیں. اے بھائی حسین بتاؤ تو صحیح, یہ زہر کا پیالہ کس نے دیا ہے؟ آخر یہ تمہاری حالت کیسے ہوئی ہے؟ تاریخ کے اوراق شاہد ہے. امام حسن کہتے ہیں اے میرے بھائی نہیں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس شہادت سے میں محروم رہ جاؤں اور میری شہادت میں کوئی کمی آ جائے, اس لیے میں نام نہیں بتاؤں گا, میں کچھ نہیں جانتا ہوں, میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. حضرات تاریخ بتاتی ہے اس طرح سے حضرت امام حسن جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں, ان کا حضرات تاریخ بتاتی ہے ان کا جب خون نکلنا شروع ہوتا ہے, جب آپ کے جسم کے سارے خون نکل جاتے ہیں تو حضرت امام حسین کی چند سانسیں اور بچتی ہے. حضرات تاریخ بتاتی ہے امام حسن حضرت حسین کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھائی حسین سنو, بچپنے کے عالم میں جو نانا جان سے وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے پر کھڑے اترنا. اے بھائی حسین سنو, تمہیں سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اے بھائی حسین تمہارے راستے میں پریشانیاں جنم لے گی, لیکن ان پریشانیوں کو روند کر کے تمہیں صبر کا دامن پکڑے رہنا ہے, تمہیں شکر کا دامن پکڑے رہنا ہے. حضرات تاریخ بتاتی ہے اتنے میں کچھ اور باتیں ہوئی, البتہ قرینہ سے یہی سمجھ میں آیا کہ امام حسن نے امام حسین سے یہی کہا کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی, جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں. ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پڑھنے سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ کریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات تو یہ امام حسن کی شہادت تھی جو المختصر میں نے بیان کیا, جبکہ اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے تقریباً 2.5 گھنٹے چاہیے, کیونکہ ان کی شہادت تقریباً 5 پنے میں لکھی ہوئی ہے, تو اس کو بیان کرنے کے لیے تقریباً 2.5 گھنٹے چاہیے, لیکن المختصر میں نے بیان کیا ہے. اب آپ اندازہ کرو اور اپنے ذہن کو حاضر کر کے سنتے چلو. امام حسن کی شہادت کے بعد حضرات جب امام حسن کی شہادت ہو جاتی ہے, اس کے بعد جب آپ اس کوفہ کی سرزمین پر اپنے ذہن کو حاضر کرو, جب وہاں یزید کی جو ہے خوب روب و دبدبہ ہونے لگتی ہے, جب وہاں قرآن و سنت کو روندا جاتا ہے, جب وہاں لوگوں کو مارنا فخر سمجھا جاتا ہے, لوگوں کو سرے عام بے عزت کیا جا رہا تھا. حضرات اس یزید نے شراب نوشی کو عام کر دیا تھا, اس یزید مردود نے جو شریعت کے دائرے میں جو چیزیں حرام تھی ان چیزوں کو حلال قرار دے دیا تھا. حضرات اس طرح سے بہت سے کام ایسے تھے جو شریعت میں حرام کہے جاتے تھے. یزید کی حکومت آنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اس نے رائج کر دیا. حضرات جب ان تمام چیزوں کو رائج کر دیا تو کوفہ والوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے یزید کا دبدبہ بڑھتا جا رہا ہے, تو کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا اور خط میں یہ لکھا اے امام علی مقام, اے نواسہ رسول, آپ کوفہ کی سرزمین پر تشریف لے آئے. ہم 1,00,000 لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا چاہتے ہیں, آپ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے کر آپ سے بیعت لینا چاہتے ہیں. حضرات تاریخ بتاتی ہے, تاریخ کے اوراق شاہد ہیں, امام علی مقام جو ہے اس وقت مدینہ المنورہ کی سرزمین پر تھے. حضرات تاریخ کے اوراق شاہد ہے, جب یزیدی کے سپاہیوں نے, یزیدی کے کتوں نے دیکھا کہ کوفہ کے لوگ خط لکھنا
لکھنا شروع کر دیے ہیں. خط لکھ کر کے امام حسین کی طرف روانہ کر رہے ہیں. قاصد لے کر کے خط کو جا رہا ہے. حضرات تو حضرت اس یزید مردود نے سب سے پہلے ایک خط لکھتا ہے اور اس خط میں چند اصحابہ کرام کا نام لکھتا ہے اور چند اصحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوا کرتے ہیں, حضرت عمر بن ابو بکر ہوا کرتے ہیں اور اسی طرح سے حضرت امام حسن و امام حسین بھی ہوا کرتے ہیں. اس طرح سے تقریباً 10 جو ہے صحابہ کرام کے نام خط لکھتا ہے اس یزید مردود میں اور خط میں یہ لکھتا ہے کہ اے اہل بیت کے لوگوں سنو, تم سب سے پہلے آ کر کے میری بیعت قبول کر لو, اپنا ہاتھ میری ہاتھ میں دے لو, مجھے اپنا پیشوا مان لو, مجھے اپنا رہبر مان لو, مجھے اپنا اغوا کار مان لو. حضرات یہ یزید اپنے خط کو لکھ کر کے وہ روانہ کر دیتا ہے. حضرات تاریخ بتاتی ہے, تاریخ کے اوراق شاہد ہے, جب وہ خط قاصد لے کر کے امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا ہے, امام علی مقام کی جب بارگاہ میں پہنچا, امام علی مقام نے خط کو پڑھا اور خط میں حضرت عبد الرحمن بن عوف لکھا ہوا تھا, حضرت عمر بن عبد العزیز لکھا ہوا تھا, حضرت ابو بکر ابن وقاص لکھا ہوا تھا, حضرت امام حسین بن علی لکھا ہوا تھا. حضرات یہ چند صحابہ کرام کا نام لکھ کر کے یزید کہتا ہے کہ اے حسین بن علی سب سے پہلے آ کر کے میری بیعت قبول کر لو ورنہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرات تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام, آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کو جنگ نہیں کرنا چاہیے تھا, کربلا کی سرزمین پر انہیں جنگ نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر وہ جنگ نہ کرتے تو معاملہ وہیں پر رک جاتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرات سنو تو صحیح, جب کسی جنگ کا اعلان ہوتا تھا تو دونوں لشکروں میں سپہ سالار ہوا کرتے تھے, دونوں لشکروں میں ساز و سامان ہوا کرتے تھے, دونوں لشکروں میں ہتھیار ہوا کرتے تھے. لیکن حضرات جب دونوں لشکروں میں جنگ ہوتی تھی تو اس وقت ان جنگوں میں کوئی عورت نہیں جایا کرتی تھی. لیکن حضرات جب امام علی مقام مدینہ المنورہ کی سرزمین سے نکلتے ہیں کوفہ کی سرزمین کے لیے تو آپ کے پاس ساز و سامان نہیں تھا, آپ کے پاس بے شمار لشکر نہیں تھے, آپ کے پاس جو ہے ہتھیار کا ذخیرہ نہیں تھا, بلکہ آپ کے ساتھ کچھ عورتیں تھیں, کچھ بچے تھے, کچھ جو ہے کچھ بوڑھے تھے, کچھ جوان تھے. حضرات یہ ایک نورانی قافلہ تھا جو لوگوں کو ہدایت کے لیے جا رہا تھا, جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا تھا. حضرات تاریخ بتاتی ہے حضرت امام علی مقام جب یزید کے خط کو دیکھتے ہیں تو ہاشمی خون تھا وہ ابال مارنے لگا, ہاشمی خون تھا وہ کھولنے لگا اور حضرت امام علی مقام نے کہا کہ نہیں ہم اپنے ہاتھ کو کسی ناپاک کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں, ہم اپنے ہاتھ کو کسی رہزن کے ہاتھ میں ہرگز نہیں دوں گا, میں اپنے ہاتھ کو کسی ایک جو ہے بہروپیے کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا, میرا پاک ہاتھ ہے اس کا ناپاک ہاتھ ہے, میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا, ہاں میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرات تاریخ بتاتی ہے, تاریخ کے اوراق شاہد ہے, ادھر جو ہے کوفہ کے لوگ, کوفہ کے مسلمان لوگ خطوط پر خطوط لکھ رہے ہیں, اے امام علی مقام آپ کوفہ کی سرزمین پر چلے آئیے, اگر آپ آج نہیں آئے تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ کے نانا جان سے ہم لوگ شکایت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا, اس لیے آپ کے نواسے نہیں آئے تو ہم لوگ گمراہ ہو گئے. اے نواسے رسول اگر آپ ہماری اس کوفہ کی سرزمین پر نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کی شکایت کی جائے گی. حضرات اتنا کہنا تھا, وہ خطوط پر خطوط آ رہے تھے اور سب خطوں میں سب کے دستخط ہوا کرتے
ہوتے تھے اور ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ اے امام علی مقام آپ کوفہ کی سرزمین پر تشریف لے آئے، آپ کوفہ کی سرزمین پر تشریف لے آئے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، امام علی مقام ان خطوں کو پڑھتے ہیں، خطوں کو پڑھنے کے بعد اس وقت جو ہے حج کے ایام چل رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام سب سے پہلے مکہ المکرمہ کی سرزمین کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو حضرات تاریخ بتاتی ہے آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں، پھر سعی کرتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے ان تمام رسموں کو ادا کرنے کے بعد امام علی مقام نماز کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات جیسے ہی بیٹھتے ہیں ویسے ایک بارگی میں تقریباً 70 خطوط اور آ جاتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے 70 خطوں کو پیش کیا گیا اور سب خطوں میں یہی لکھا ہوا تھا، اے امام علی مقام کوفہ کے جو ہے حالات بہت کارساز ہیں، آپ کے آنے کی دیر ہے، آپ جلد از جلد تشریف لے آئیں، ہم لوگ آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے جھوٹیوں کو سیدھی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے جو ہے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی عزتوں کو ہم اپنے سروں آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اے امام علی مقام آپ جلد کوفہ کی سرزمین پر آ جاؤ۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اتنے خطوط آ رہے ہیں تو یقیناً لوگ وہاں صحیح ہوں گے، یقیناً میرے چاہنے والے ہوں گے، یقیناً مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، یقیناً مجھ سے جو ہے چاہت رکھنے والے ہوں گے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، امام علی مقام کہتے ہیں چلو کوفہ کی سرزمین کے لیے روانہ جو ہے تیاریاں بنا لی جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ مکہ المکرمہ کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خبر پورے مکہ المکرمہ میں پھیل جاتی ہے تو لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام علی مقام آپ کوفہ والوں کو نہیں جانتے ہیں، وہ بڑے دغاباز ہیں، آپ کوفہ والوں کو نہیں جانتے ہیں، ان کے اندر وفا نام کی چیز نہیں ہے، آپ کو بلا کر کے آپ سے بے وفائی کریں گے، آپ کو دھوکہ دے جائیں گے۔ یاد رکھیے اے امام علی مقام جب تک آپ مکہ المکرمہ میں ہے تب تک کسی کے ماں نے جنا نہیں ہے کہ آپ کے ایک بال کو باقا کر دے۔ حضرات یہ یقین دہانی کراتے ہیں مکہ المکرمہ کے لوگ اور کہتے ہیں اے امام علی مقام آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ حضرات چھوٹے چھوٹے بچوں نے امام علی مقام کے دامن کو پکڑ لیا، بوڑھوں نے حضرت امام علی مقام کے پیر پکڑ لیے، حضرات جوانوں نے حضرت امام علی مقام کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ نہیں آپ تو آپ کے نانا جان میرے نبی کے آپ پہچان ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر میرے نبی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضرات تاریخ بتاتی ہے اور حدیث مصطفیٰ ہے کہ امام علی مقام جو ہے سر سے لے کر کے سینہ تک حضرت امام علی مقام شبیہ مصطفیٰ نظر آتے تھے، اس لیے مکہ المکرمہ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور کی یاد آتی ہے، ہمیں حضور کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے، اس لیے آپ کو مکہ المکرمہ چھوڑ کر نہیں جانا ہے، آپ کو مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، امام علی مقام کہتے ہیں نہیں اگر میں نہیں جاؤں گا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ یزید مردود لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ کھیلے گا، لوگوں کو شراب کے نشے میں ڈبو دے گا اور ان کی زندگیاں ادھیرج ہو جائے گی، مجھے جانا پڑے گا اور اگر میں نہیں جاؤں گا تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرات ایک تدبیر نکالی گئی،
ایک تدبیر یہ نکالی گئی، مکہ المکرمہ کے لوگوں کو جمع کیا گیا، ایک جلسہ منعقد کیا گیا، ایک جلسہ منعقد کرنے کے بعد لوگوں سے رائے لی گئی، لوگوں سے مشورے لیے گئے کہ اے لوگوں یہ بتاؤ امام علی مقام کو کوفہ کی سرزمین پر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرات لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہا نہیں نہیں، امام علی مقام کو نہیں جانا چاہیے، امام علی مقام تو اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، امام علی مقام تو ہے، امام علی مقام جو ہے جگر گوشے بطول ہے، میرے نبی کے نواسے ہیں، میرے نبی کے دل کے ٹکڑے ہیں، علی کے لخت جگر ہیں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے لوگوں نے کہا ایک تدبیر نکالی جا سکتی ہے، جھوم کے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعید والکرم علیہ کرام و بنین کریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں بس چند منٹ اور میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ مکہ المکرمہ کے لوگوں نے کہا نہیں، امام علی مقام آپ کو نہیں جانا ہے، اگر آپ جائیں گے تو یہاں لوگ پریشان ہو جائیں گے، آپ کو دیکھ کر کے حضور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کو مکہ المکرمہ چھوڑ کر نہیں جانا ہے۔ لوگوں نے ایک تدبیر نکالی کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مسلم بن عقیل آپ کے چچا جان جو ہیں ان کو بھیج دیا جائے، اور ان کو بھیج دیا جائے، اگر وہ جا کر کے وہاں اگر حالات کارساز ہیں اس کی اطلاع دیں تب آپ جائیں، ورنہ آپ نہ جائیں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے تمام لوگوں کے اس مشورے پر عمل کیا گیا، اور جب اس مشورے پر عمل کیا گیا مسلم بن عقیل کو تیار کیا گیا کہ آپ سب سے پہلے کوفہ کی سرزمین پر جائیں گے۔ حضرات مسلم بن عقیل کے جو دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کی عمر تقریباً 7 برس کی تھی اور ایک کی عمر تقریباً 9 برس کی تھی۔ ایک کا نام تھا محمد اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ یہ دونوں بچے اپنے باپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اٹھتے تھے باپ کے ساتھ میں، بیٹھتے تھے باپ کے ساتھ میں، سوتے تھے باپ کے ساتھ میں، یہاں تک کہ کھانے کا ایک نوالا اٹھاتے تھے تو باپ کے ساتھ میں اتنی محبت رکھتے تھے۔ وہ کہیں بھی جاتے تھے مسلم بن عقیل تو اپنے ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے جب ان کو تیار کیا گیا تو مکہ المکرمہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو نہ لے جائیں، آپ اپنے بچوں کو کوفہ کی سرزمین پر نہ لے جائیں، اس لیے وہ کوفہ کے لوگ بہت غدار ہوتے ہیں، وہ کسی کے نہیں ہوتے ہیں، وہ کب دھوکہ بازی کر جائیں کسی کو نہیں پتا ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں اے مکہ المکرمہ کے لوگوں سنو، میں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ نہ میں اپنے بچے کے بغیر رہ سکتا ہوں اور نہ میرے بچے میرے بغیر رہ سکتے ہیں۔ حضرات امام علی مقام نے جب اس بات کو سنا تو کہا اے میرے چچا جان آپ اپنے بچے کو ساتھ لے جائیں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے ایک وقت ایسا تھا کہ مسلم بن عقیل نے بھی منع کر دیا کہ نہیں بچوں تمہیں یہیں رہنا ہے، کیونکہ دھوپ بڑی تیز ہوتی ہے، دھوپ کے تماچے سروں گال پہ لگتے ہیں، رخساروں پر لگتے ہیں، راستے میں پیاس کی شدت ہوگی تو میں پانی تمہیں کہاں سے پلاؤں گا، راستے میں تمہیں بھوک لگ جائے گی تو میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کہاں سے کر پاؤں گا، اے میرے بچوں تمہیں یہیں رہنا ہے۔ حضرات اتنا کہنا تھا کہ وہ بچے زاروں قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ابا حضور پیدا ہونے کے بعد جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے کھاتے آپ کے ساتھ ہیں، سوتے آپ کے ساتھ ہیں، اٹھتے آپ کے ساتھ ہیں، کھیلتے آپ کے ساتھ ہیں، گھومتے آپ کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ کھانے کا نوالا جب اٹھاتے ہیں تو آپ کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔
اے بحضور ہمیں اکیلا چھوڑ کر آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرات تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام کے کہنے کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کیا گیا اور سامان سفر باندھا گیا، اور جب سامان سفر باندھ دیا گیا امام مسلم بن عقیل جو ہے جب روانہ ہوتے ہیں کوفہ کی سرزمین کے لیے تو راستے میں کتنی دشواریاں پیش آتی ہے، ان دشواریوں کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اب یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی مسلم بن عقیل جو ہے کوفہ کے سرزمین کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا جان لیجئے، یہیں پر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں، سلام علیکم۔